الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل وعلى آله وصحبه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل صد احترام مسلمان بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کل سے ہم لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، یعنی آداب زندگی تربیتی ورکشاپ. کل پہلا دن تھا. کل کا موضوع طہارت اور نظافت. میرے خیال میں ضرورت کے مطابق بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. خلاصہ یہ نکلا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ رب العالمین محبوب رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ سے بار بار توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں جو خوب نظافت اور طہارت کا خیال رکھتے ہیں. آج دوسرا دن ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کا موضوع بھی انتہائی اہم ہے اور توجہ طلب بھی ہے. درخواست یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ آج کا موضوع بھی سنیں. موضوع ہے صحت کے آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں. یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یہاں نقل کروں جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. اور یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. گو بألفاظ دیگر 5 چیزوں کی قدر کرو، اور یہ 5 چیزیں قدر کے مستحق بھی ہیں.
اس حدیث پاک میں بنیادی مقصود جو میرا ہے وہ آج کے موضوع کے حوالے سے جو بات بیان ہوئی ہے، وارد ہوئی ہے، اس میں کن مناسب سمجھتا ہوں کہ اس پوری حدیث کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلی بات اس حدیث میں جو بیان ہوئی ہے، پوری قوم کے جو نوجوان نسل ہیں وہ متوجہ ہوں۔ سب سے پہلی بات، معاشرے کے جوان لوگ مخاطب ہیں، وہ لوگ جن کو اپنی جوانی پر بہت گھمنڈ ہوا کرتا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وہ جو جوانی کے متعلق ہم کہتے ہیں جوانی دیوانی والی بات ہوتی ہے۔ تو پہلی بات، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ اللہ نے جو جوانی دی ہے، یہ جو مضبوط عمر ہے، اس کو شباب کہا جاتا ہے۔ جو آپ اس عمر کے اندر برائی اور نیکی دونوں کی آپ طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، پر آپ اس پر سوچیں کہ جوانی آپ کہاں گزار رہے ہیں۔ امام حسن بنا شہید رحمہ اللہ، اخوان المسلمون مصر کے جوانوں کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ میرے نوجوان نسل سے یہ درخواست بھی ہے کہ حسن بنا کی ڈائری ایک کتاب ہے، امام حسن بنا شہید رحمہ اللہ، اس کی یہ کتاب آپ لوگ مطالعہ کریں۔ اور بہترین نوجوان کون ہوتا ہے؟ بہترین نوجوان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اسی عنوان سے اس پیج پر میرا ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک، ایک عنوان بھی ہے، اس کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ دوسری بات جو آج کا موضوع بھی ہے، توجہ، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو محتاجی سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اللہ کی وہ نعمتیں یاد دلائی ہیں جن سے ہم محظوظ ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے اور غنیمت سمجھنے کی تاکید کی ہے۔ لہذا یہ تاکید ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کا سامنا ان حالات سے ہو جائے، اس سے پہلے نیک اعمال کی بجاوری کیجئے، نیک اعمال میں پہل کیجئے۔ ویسے بھی قرآن کا ایک کلیہ اور قاعدہ ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت حاصل کرو۔ کبھی قرآن انفاق کے حوالے سے ایک میسج دیتا ہے،
وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ایک دوسرے سے آگے ہونے، پہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلی بات نوجوان کے حوالے سے ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ بڑھاپے میں جذبات نہیں ہوا کرتے، جوانی میں ہوا کرتے ہیں۔ دوسری وصیت اور نصیحت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے حوالے سے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ دوستوں اور بھائیوں، آج صحت اور تندرستی ہے، ہو سکتا ہے کل آدمی بیمار ہو جائے، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری وقتی اور عارضی ہو، لیکن یہ بھی زیادہ ممکن ہے کہ یہ بیماری طول پکڑ لے یا آدمی دائم المریض ہو جائے، شفا یابی ممکن نہ ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ بیماری آدمی کو قبر میں پہنچا دے۔ اس لیے بنیادی بات آج کا موضوع بھی ہے کہ صحت و عافیت کو غنیمت سمجھ کر نیک اعمال میں پہل کیجیے۔ صرف پہل ہی نہیں بلکہ جلدی کا حکم بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ صحت و تندرستی انسان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتی۔ صحت کے بعد بیماری مقدر ہے۔ یہاں میرے خیال میں سورہ روم کی آیت نمبر 54 بالکل مناسب ہے۔ اس کی تفصیل میں ارشاد ہے، قرآن کی یہ آیت ملاحظہ فرمائیں، قرآن کے ان الفاظ کو ذرا آپ غور سے سنیں۔ رب ذوالجلال کس انداز میں اپنے بندوں سے مخاطب ہیں۔ ارشاد ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم سب کو کمزور پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بوڑھا بنا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ تو بڑا جاننے والا اور بڑی قوت والا ہے۔ اس لیے اپنی صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھیے، کیونکہ جب صحت و تندرستی رخصت ہو جائے گی تو پھر آپ کو ندامت و شرمندگی ہوگی۔ میں نے اپنی صحت و عافیت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں نہیں لگایا، جیسے آج بہت سارے لوگ، میجارٹی جس کو کہا جاتا ہے، اپنی صحت و عافیت کو حرام اور گناہ کے کاموں میں ضائع اور برباد کرتے ہیں، اور جب صحت و عافیت ان سے رخصت ہو جاتی ہے تو نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت
ندامت کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. آپ نے وقت بھی قدر نہیں کی. الوقت هو الذهب. یہ وقت جو ہے یہ سونا ہے. وقت کی قدر کیجئے. اب کوئی فائدہ نہیں. اس لیے آدمی کو اپنی صحت و عافیت سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ صحت و عافیت کی حالت میں نیک اعمال کا ذخیرہ کر لینا چاہیے. یہاں ایک دلچسپ بات ایک حدیث کی روشنی میں، اور یہ کریڈٹ صرف اسلام کو جاتا ہے. رب کریم کی طرف سے وہ کریمانہ انداز اور مہربانی کا انداز کہ تندرستی کی حالت میں، جوانی کی حالت میں آپ نے نیک اعمال کیے، تہجد اور اشراق کا اہتمام کرتے، چاشت اور اوابین کا اہتمام کرتے، 5 اور 6 اور 10 پارے قرآن مجید کی تلاوت، اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد، نیک اعمال. لیکن اب آپ اس حال میں ہیں کہ آپ بوڑھے ہیں، یا آپ ضعیف العمر ہیں، یا آپ صحت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ بات آپ کی ذہن میں ہو. کون سی بات؟ یہ بات آپ کی ذہن میں ہو. کون سی بات؟ کہ یہ پھر آپ کو ایک بونس رب کریم کی طرف ملتا ہے، اس کی طرف سے ملتا ہے، اور آپ کے نام عمل نامے میں اسی طرح یہ اعمال لکھے جاتے ہیں. دوسری بات، نیک اعمال کا ذخیرہ کر لینا چاہیے. کیوں؟ معلوم نہیں کب آدمی پر بیماری کا حملہ ہو، اور وہ بیماری اس کو قبر میں پہنچا دے، اور بغیر توشہ کے سفر آخرت کر جائے. بات تو موضوع تو صحت کی ہے، صحت کے آداب. پر اس حدیث میں تیسری بات وہ بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے عرض کروں. تیسری نصیحت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس آدمی کو، اور در حقیقت امت محمدیہ علی صاحب التسلیمات کے لیے پیغام ہے، وصیت اور نصیحت کا یہ پیغام. تیسرے نمبر پر، مالداری کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت جانو. آج آپ مالدار ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ آپ محتاج ہو جائیں. آج امیری ہے، کل ہو سکتا ہے فقیری ہو، محتاجی ہو. تو اس کو بھی غنیمت جانو. چوتھی بات جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، اور وہ بھی ضروری ہے، آج کے حالات کے ساتھ بالکل مناسبت بھی رکھتا ہے. کون سی بات؟ چوتھی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، اپنی فراغت کو، اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. آج فارغ ہیں، کل آپ مشغول ہو جائیں گے.
اکثر ساتھیوں کو معلوم ہوگا جب اس پیج پر میں نے اشتہار چلایا تو اس میں آخر میں یہ الفاظ موجود تھے کہ فرصت کے ان لمحات کو آپ قیمتی بنائیں۔ آج مرد و خواتین فارغ ہیں، آج وہ نوجوان بھی فارغ البال ہیں، یونیورسٹی اور کالج اور اسکول میں پڑھنے والے ہیں۔ آج وہ طالبات بھی فارغ ہیں، یونیورسٹی کالج اور اسکول میں پڑھتی ہے۔ سب سے درخواست ہے ان فرصت کے جو لمحات ہیں ان کو قیمتی بنائیں۔ اللہ سے رابطہ کیجئے، اللہ سے رابطے میں رہیے۔ قرآن کی تلاوت، ذکر و فکر، رجوع الی اللہ، درود شریف، صبح و شام سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ رحمان کی تلاوت، یہ فراغت ہے نا۔ یہ جو آپ فارغ ہیں، اس فراغت کو آپ غنیمت جانیں، کل آپ مشغول ہو جائیں گے۔ پانچویں اور آخری بات جو اس حدیث میں وارد ہوئی ہے، نصیحت اور وصیت کے طور پر 2020 کے جو مسلمان ہیں وہ بھی ذرا سن لیں۔ کتنی آسانی سے میں کبھی کبھی مفسرین اور محدثین کے لیے دل کے گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ آمین کہیے کہ اللہ ان مفسرین اور محدثین کو جنت الفردوس میں مقام عطا کرے۔ یہ جو حدیث کی کتابیں، یہ جو قرآن کے تفاسیر ہیں، کتنی آسانی سے آج ہم اس حدیث کو سن رہے ہیں۔ تو پانچویں نصیحت یہ بیان فرمائی کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج زندگی ہے، کل موت آ جائے گی۔ زندگی مختصر ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک ساتھ نہ آگے اور پیچھے، جب وقت مقررہ جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ آپ نہیں بھاگ سکتے، بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، فرار کا راستہ آپ اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے، یہ زندگی بھی اللہ کی ہے، یہ صحت بھی اللہ کی، یہ نوجوانی بھی اللہ کی، یہ فرصت کے لمحات کا بھی قدر کیجئے۔ ویسے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک عام بات ہے آپ کے ذہن میں ہو، یہ جو امت ہے نا، امت محمدیہ، اس کی میکسیمم عمر جو ہے 60، 65، 70، 75، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار 100 اور 110 اور 120 کو کوئی بندہ پہنچ جاتا ہے اس میں۔ تو یہ زندگی بھی غنیمت ہے، صحت اپنی جگہ غنیمت ہے۔ تو صحت کے آداب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ میں عرض کرتا چلوں، صحت خدا کی عظیم نعمت ہے، صرف نعمت ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عظیم امانت بھی ہے۔ صحت کی قدر کیجئے اور اس صحت کی حفاظت میں لاپرواہی سے پرہیز کیجئے۔ یاد رکھو، ایک بار صحت بگڑ جائے
بڑی مشکل سے دوبارہ آپ کو وہ صحت ملے گی۔ لہذا بہت ہی توجہ کے ساتھ، سوچ اور فکر کے ساتھ، اب صحت کے حوالے سے آپ کا صحت ٹھیک ہو ہر وقت، اس کے لیے کچھ بنیادی باتیں ہیں، وہ بھی آپ کی ذہن میں ہونی چاہیے۔ بات تو آداب کی ہو رہی ہے نا۔ ہمیشہ خوش و خرم و حشاش بشاش اور چاق و چوبند رہیے۔ خوش باشی، خوش اخلاقی، مسکراہٹ، زندہ دلی یہ بھی ہونی چاہیے۔ اس کے ذریعے صحت آپ کا صحیح رہے گا۔ غم اور غصہ، رنج و فکر، بدخواہی، تنگ نظری، اس باتوں سے آپ پرہیز کیجیے۔ صحت پر بہت دباؤ رہتا ہے اس سے۔ اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ یہاں ایک دلچسپ حدیث ہے، وہ بھی ذرا آپ سن لیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، وہ اپنے 2 بیٹوں کے سہارا لیتے ہوئے اس کے بیچ میں گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس بوڑھے کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل جانے کی نظر مانی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا اس سے بے نیاز ہے، خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں مبتلا کرے، اس سے اللہ بے نیاز ہے۔ اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اپنا سفر پورا کیجیے۔ یہ زندہ دلی اور یہ مسکراہٹ، ایک کتاب ہے غالباً میرے پاس، وہ مصنف تو مجھے یاد نہیں، اس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انمول مسکراہٹیں، انمول مسکراہٹیں۔ یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ مثلاً ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے۔ جیسا کہ عام ماحول میں ہم کسی کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں، کسی کا تعین کر لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ آج ہم لوگوں نے مذاق کرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس محفل میں حضرت علی بھی تھے رضی اللہ عنہ، کچھ اور صحابہ کرام کھجور کھا رہے ہیں، تو کھجور کھاتے وقت اس کی جو ہڈی تھی نا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب رکھتے تھے۔ تو آخر میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان ہو جاؤں صحابہ کرام پر، تم سب کہو قربان ہو۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور یہ نظریہ ہے کہ معاشرے کے اندر بہترین شخصیات اگر ہو سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف صحابہ کرام ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔
یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، فخر حاصل ہے ہمیں اس بات پر۔ قرآن ہمیں کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان بھی ایسا جیسے صحابہ کرام کا ایمان، کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح یہ ہوا کرتے تھے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کی بات جب آتی ہے تو میں ذرا جذبات میں آ جاتا ہوں۔ یہ کچھ باتیں صحابہ کرام کے متعلق یہ میں نے ضروری سمجھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت حاضر جواب تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ماشاءاللہ بہت سارے سب کھجور آپ نے کھا لیے میرے خیال میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ بتائیں، آپ لوگ بھی تو کھا رہے تھے، میرے خیال میں آپ لوگوں نے یہ کھجور جو کھائے نا وہ ہڈی کے ساتھ کھائے۔ تو سب ہنس پڑے۔ بنیادی ایک پیغام ہے کہ حدود کے اندر دائرے میں ہوتے ہوئے ہنسی مذاق یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن حدود کے باہر نہیں، اخلاق کے باہر نہیں، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک اور بات صحت کے حوالے سے، اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے، جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کیجیے۔ جسمانی قوتوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حفاظت کیجیے، برداشت کے مطابق اعتدال کے ساتھ آپ کام لیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قربان ہو جاؤں، ام المومنین فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکتے، تمہارے اندر طاقت ہو اتنا کرو، اس لیے کہ خدا نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ۔ تو صحت کا خیال رکھیے، ہمیشہ سخت کوشی، جفا کشی، محنت، مشقت اور بہادری کی زندگی گزاریے۔ ہر قسم کی سختیاں جھیلنے اور سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت آپ میں ہونی چاہیے۔ تن آسان نہیں، مشقت ہو آپ میں، مجاہدانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے۔ ایک اور بات، اور وہ اسپیشلی خواتین کے لیے ہے کہ خواتین بھی سخت کوشی اور محنت و مشقت کی زندگی گزاریں، گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کریں، چلتے پھرنے اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، آرام طلبی، سستی اور عیش کشی سے پرہیز کیجیے۔ اولاد کو بھی شروع سے سخت کش، جفا کش اور سخت جان بنانے کی کوشش کریں۔ گھر میں ملازم ہو تب بھی اولاد کو بات میں ملازم کا سہارا لینے سے منع کیجیے، اور عادت ڈلوائیں اپنے اولاد کی
کہ وہ اپنے ہاتھ سے خود کام کرے. یہ ضروری ہے. جتنے بھی صحابیات ہو گزری ہیں وہ اپنے گھروں کا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. باورچی خانے کا کام خود کرتی, چکی پیستی, پانی بھر کر لاتی. آج کل تو آسانی ہے, گھروں کے اندر پانی ہے. کپڑے دھوتی. زور اور قوت والے کام, محنت اور مشقت کرتی. اور ایک خوشخبری بھی ہے ان خواتین کے لیے کہ اسلام کی نظر میں پسندیدہ بیوی وہی ہے جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہو اور جو شب و روز اس طرح اپنی گھریلو ذمہ داریوں میں لگی ہوئی ہو. اس کے چہرے پر محنت اور مشقت کی تکان نمایاں ہو. تو یہ بات بھی ضروری ہے. صحت کے لیے ایک اور ضروری بات, سحر خیزی یعنی صبح سویرے اٹھنا. اس عادت کو اپنا لیجئے. اتنا بھی مت سوئیے, سونا, آرام کرنا کہ آپ میں سستی آ جائے, اور اتنا بھی نہیں کہ آپ بالکل آرام نہ کریں اور آپ کی جسم میں کچھ تکلیف محسوس ہو. تو درمیان راستہ آپ جو ہے نا وہ اس کو آپ اختیار کریں. اور صحت کے حوالے سے یہ بات بھی آپ کی ذہن میں ہو, روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے, یہ جو ہم صبح سویرے سیر و تفریح کرتے ہیں یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے. اس کے لیے جو ہم باغات کی طرف, گراؤنڈ کی طرف جو رخ کرتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, صحت کے لیے فائدہ مند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ کی تفریح کو پسند فرماتے تھے. خود بھی کبھی کبھی باغوں میں تشریف لے جاتے. البتہ عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کرنے سے منع فرمایا. صرف اس شخص کو اجازت ہے, شریعت اجازت دیتے ہیں جو قال اللہ قال رسول میں مصروف ہو, جو دین کی گفتگو ہو. اس کے علاوہ جاگنے کی اجازت نہیں ہے. آپ فوراً سونے کا, نیند کا آپ انتظام فرمائیے. ضبط نفس کی عادت ڈالیے, اپنے جذبات کو کنٹرول کیجیے, اپنی نظروں کو کنٹرول کیجیے, اپنی زبان کو کنٹرول کیجیے. یہ سب چیزیں جو ہے یہ صحت کے راستے میں رکاوٹیں ہیں. صحت کے لیے صحت خراب ہوتی ہے اس سے. جتنی بھی نشہ اور چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیے. نشہ اور چیزیں حرام ہیں, اللہ ناراض ہوتا ہے اور صحت پر بھی ایک اثر پڑتا ہے. ہر کام میں اعتدال اور سادگی کا لحاظ رکھیے. یہ کھانا جو ہے نا یہ وقت پر ہونی چاہیے, صبح کا بھی اور شام کا بھی. لیکن کھانا اس وقت جب آپ کو واقعی بھوک لگی ہو, تب جا کر یہ صحت کے لیے مفید ہے. بلکہ خصوصاً آپ معدے کا خیال رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات بھی یہی ہیں. اصل چیز جسم میں جو ہے نا وہ معدہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم خوری, کم کھانے کی ترغیب دیتا. اس لیے تو فرمایا نا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے. ہمیشہ سادہ کھانا ہو. گرم گرم کھانے سے پرہیز کیجیے, یہ بھی صحت کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے.
میرے دوستوں اور بھائیوں، اس موضوع میں بہت زیادہ تفصیلات اور بھی ہیں، چونکہ ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے، اس لیے ان الفاظ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ صحت کا خیال رکھیے۔ صحت کو آپ غنیمت جانیں، اس سے قبل کہ آپ بیمار ہو جائے، آپ کا صحت خراب ہو جائے، یہ ضروری ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، دوسرا دین ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے ایک بار پھر، کل تیسرا دن ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور کل جو تیسرا دن ہے اور اس میں جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی اہم ہے، وہ ہے لباس کے آداب۔ انشاءاللہ العزیز لباس کے آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں کل تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تمام دوستوں اور بھائی اور بہنوں سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو اصلاح اور ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ شیئر کرو، اور جو بھی اس پر عمل کرے آپ کے کھاتے میں اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا۔ ثواب کے کمانے کی غرض سے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما یا رب کریم، یا رب ذوالجلال ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یہ جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں، یا اللہ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان کے مسائل پورے فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ان کے نرینہ اولاد نہیں ہے، یا اللہ مبارک وقت ہے، مبارک لمحات ہیں، مبارک محفل ہے، یا اللہ ان کو نرینہ اولاد نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار، حلال روزگار عطا فرما۔ روزگار ہے، برکت نہیں ہے، یا اللہ اس میں برکت ڈال، یا اللہ اس میں برکت ڈال، اخوت اور محبت پیدا کرے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مظلوم ہے پوری دنیا کے اندر، یا اللہ ان مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔